جو آج ہم آپ کے لیے ویڈیو بنا کر لائے ہیں وہ بہت خوفناک اور دردناک ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے 10 ڈیڈلیسٹ ترین ایئر کریشز۔ گزشتہ 30 سالوں میں 720 سے زیادہ ہوائی جہاز گرنے کے واقعات ہوئے ہیں، جن میں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں گنوا دی ہیں۔ تو اسی طرح ہم حادثوں کی فہرست میں بات کر رہے ہیں، تو بات کرتے ہیں دنیا کے اب تک کے حادثوں میں۔ ٹوٹل نیپال کے اندر 52 طیاروں کے حادثے ہوئے ہیں، جو کہ دنیا میں 207 ممالک میں 33ویں نمبر پر ہے۔ بھارت 99 طیاروں کے حادثوں کے ساتھ 13ویں نمبر پر ہے، اور امریکہ 1578 طیاروں کے حادثوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایئر کریشز USA میں ہی ہوئے ہیں، اس کے بعد رشیا کے 464 ایئر پلینز کا کریشز ہوئے۔ 30 سالوں میں کینیڈا کے 369 ایئر پلینز گر کر تباہ ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ہوائی جہازوں کے کریشز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے یونائٹڈ فلائٹ 232 1989۔ یونائٹڈ فلائٹ 232 19 جولائی 1989 کو ڈینور سے شکاگو کے لیے روانہ ہوئی، لیکن ٹیل کا انجن پھٹ گیا۔ پائلٹ تمام فلائٹ کنٹرول کھو بیٹھے۔ اس طرح کی ناکامی کے امکانات 1 ارب میں سے 1 تھے۔ اس کے بچنے کے امکانات بھی بدتر تھے، تاہم موجزانہ طور پر پائلٹوں کی مہارت اور چالاکی کے بے مثال مظاہرے کے ساتھ زمین پر امدادی کارکنوں کی فوج کے بہترین مربوط جواب نے 296 میں سے 184 کو بچا لیا۔ یہ پائلٹ کی کوششوں سے بہت سی جانیں بچائی گئیں۔ نمبر 9 پر ہے امریکن ایئر لائن کی پرواز 191، ایک باقاعدہ طے شدہ پرواز، سنجر کی پرواز، جو کہ بین الاقوامی ہرارے انٹرنیشنل امریکن ایئر لائن کے ذریعے چلائی جاتی تھی، جو شکاگو کے بین الاقوامی اڈے سے لاس اینجلس کے انٹرنیشنل اڈے تک پرواز کرتی تھی۔ ایئر پلین 25 مئی 1979 کو فلائٹ کے لیے استعمال ہونے والے میکڈونلڈ سے ٹیک آف کے چند ہی لمحوں بعد رن وے سے ڈگلس سے گر کر تباہ ہو گیا۔ اس کا بایاں انجن الگ ہو گیا، جہاں 258 مسافر اور عملے کے 13 سوار افراد بھی اپنی جان گنوا چکے تھے، جو زمین پر موجود 2 افراد کے ساتھ بھی ہلاک ہو گئے۔ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی میں پیش آنے والا اب تک کا ڈیڈلیسٹ ترین ایئر پلین کریش ہے۔ نمبر 8 پر ہے دی گرینڈ کینین مڈ ایئر کولیجن 1956، پہلا تباہ کن طیارہ حادثہ جو 1915 کی دہائی کی 30 جون 1956 میں پیش آیا، جس میں DC-7 128 مسافر سوار تھے۔ اس واقعے میں یونائٹڈ ایئر لائنز کا ڈگلس سے ٹکرا گیا۔ یہ دونوں ہوائی 1049 ایریزونا میں ٹرانس ورلڈ ایئر لائنز لاک ہیڈ جہاز گرینڈ کینین کے اوپر 21,000 فٹ کی بلندی پر اکٹھے ہوئے۔ دونوں طیاروں کو کھائی میں گھومتے ہوئے بھیج دیا۔ وہاں کوئی فلائٹ ریکارڈ نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی ریڈار ریکارڈ نہیں تھا، کوئی زندہ بچ گیا تھا یا نہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس کا ایسا کریش ہوا دونوں کا کہ کوئی بھی بچ نہیں پایا، لیکن فرانسک تجزیے کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کسی عملے کی نہیں بلکہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کی غلطی تھی، جس کی ضمانت دینے سے تیزی سے قاصر تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر پرواز کرنے والا ہوائی جہازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی حفاظت کرنے کے سے بھی قاصر رہے۔ نمبر 7 پر ہے ایران ایئر فلائٹ 655، تہران سے دبئی جانے والی ایک شہری ایئر لائن کو 3 جولائی 1988 کو مار گرایا گیا، جس کے نتیجے میں 290 افراد ہلاک ہوئے۔ پرواز کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں نے اس کو مار گرایا۔ امریکن ملٹری کے مطابق انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ ایک جنگی جہاز ہے، لیکن ان کی اس غلطی کی بنا پر 290 افراد نے اپنی جان گنوا دی۔ USS پرواز کے راستے پر، لیکن امریکی حکومت کے مطابق کروز میزائل لڑاکا طیارہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو اٹیک کر بیٹھے۔ امریکی جہاز F-14A ٹوم کیٹ نے اسے ونٹس کے عملے نے فائرنگ کرنے سے پہلے فوجی اور سویلین ریڈیو فریکوینسی پر ایران ایئر فلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوششیں کی، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر فائرنگ شروع کر 1996 میں امریکن اور ایران کے درمیان بین الاقوامی عدالت انصاف میں ایک سمجھوتا ہوا، جس میں سابق جانوں کے ضیاع پر گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا، لیکن کوئی قانونی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ امریکہ نے فی مسافر 213,000 معاوضہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ نمبر 6 پر ہے نیو یارک کا کولیجن، ایک مہلک طیارے کے تصادم نے پورے نیو
یارک کو متاثر کر ڈالا، جس میں 128 مسافر اور زمین پر موجود 6 راہگیر ہلاک ہوئے۔ یہ تصادم یونائیٹڈ ایئر لائنز ڈگلس ڈی گلاس کے درمیان 16L1049C9 اور ٹرانس ورلڈ ایئر لائنز لاک ہیڈ دسمبر 1960 کو ہوا۔ اس کو جان ایف کینیڈی ہوائی جہاز کے نام سے جانا جاتا تھا، لہذا جیسے ہی یہ شہر کے قریب پہنچا، یونائیٹڈ ایئر لائن کے طیارے کو پریسٹن نیو جرسی کے اوپر 5000 فٹ پر ہولڈنگ پیٹرن لینے کے لیے کہا گیا۔ جب تک یہ کلیئر نہ کر دیا گیا، اس کا طیارے کو ٹھہرنے کو کہا گیا، لیکن لندن نیو جرسی کے اوپر 6000 فٹ پر TWA جب تک اسے لاگ ہارڈ پر لینڈنگ کے لیے صاف نہیں کر دیا گیا۔ ہوا میں لائے پائلٹ کو پکارا کہ اس کے پاس TWA گارڈ یا کہ ایک ایئر کنٹرولر نے اچانک جیٹ ٹریفک اس کے دائیں طرف ہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ بتایا کہ یہ 5000 فٹ پر ہے۔ اسے آئیڈل وائلڈ سے اسی وقت یونائیٹڈ ایئر لائنز نے ٹاور سے لینڈنگ کی ہدایت دی گئی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ بروکلن میں گر کر تباہ ہو گیا۔ نمبر 5 پر ہے سعودی عربیہ کی پرواز 763 اور قزاقستان ایئر لائن کی پرواز 1907۔ سب سے مہلک درمیانی فضائی تصادم 12 نومبر 1996 کو ہوا، جسے چرخی داداری درمیانی فضائی تصادم کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے ہندوستان میں نیو دہلی کے مغرب چرخی داری گاؤں کے اوپر جانا تھا۔ اس میں شامل ہوائی جہاز سعودی عربین ایئر لائنز کی پرواز 763 تھے، جو دہلی سے ظہران سعودی عرب میں، اور قزاقستان ایئر لائن کی پرواز چکمن قزاقستان سے دہلی کے لیے پرواز کر رہی تھی۔ اس ایئر لائن کے حادثے نے دونوں طیاروں میں سوار 349 افراد کو ہلاک کر دیا، جس سے یہ دنیا کا سب سے مہلک وسط فضائی تصادم اور بھارت میں ہونے والا سب سے بڑا ہوائی حادثہ تھا۔ ہوائی بازی کے تاریخ کا تیسرا سب سے مہلک ترین حادثہ یہ ہے۔ نمبر 4 پر ہے جاپان ایئر لائن کی پرواز 123۔ اسے ماؤنٹ اوساکا ایئر لائن ڈیزاسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جاپان ایئر لائن کی پرواز 123 ایک طے شدہ ڈومیسٹک پرواز تھی، جو کہ مسافروں کو ٹوکیو کے ہنیدیا ہوائی اڈے سے اوساکا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے لیے جانب جا رہی تھی۔ طیارہ ٹوکیو کی فضائی حدود سے نکل کر 24000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا تھا، جب طیارے کے پائلٹ کی طرف سے پہلی تکلیف کی کال آئی، جس نے اونچائی کھونے اور بعد میں کنٹرول کرنے میں دشواری کی اطلاع دی۔ اس کے بعد طیارہ تقریباً 10000 فٹ کی بلندی پر گرا اور پائلٹ نے اپنی پریشانی کے اشارے جاری رکھے اور ٹوکیو ہوائی اڈے کی طرف سے جانے کا کہا، لیکن ٹیک آف کے تقریباً 45 منٹ بعد طیارہ ماؤنٹ اوساکا کے قریب ماؤنٹ تاکا مگارا سے ٹکرا گیا، اس لیے اسے تباہی کا نام دیا گیا۔ نمبر 3 پر ہے ایئر انڈیا کی پرواز 182 1985۔ یہ واقعہ 23 جون 1985 کو پیش آیا، جس میں 329 اموات ہوئیں۔ یہ سب سے مہلک دہشت گردانہ حملہ تصور کیا جاتا ہے، جس میں اس وقت ایک طیارہ بھی شامل تھا۔ ایئر انڈیا کے فلائٹ 182 ٹورنٹو سے ہندوستان میں سہر انٹرنیشنل جاتے ہوئے آئی لینڈ کے ساحل پر گر کر تباہ ہو گئی۔ کینیڈین سکھ دہشت گرد کے کارگو پر بم رکھا ہوا تھا، جو کہ پیسیفک اوشن کے اوپر پھٹ گیا۔ ذمہ دار مسافر ایم سنگھ بتایا جاتا ہے، جس نے خود کو سوٹ کیس کے ساتھ فلائٹ میں چیک کیا لیکن سوار نہیں ہوا۔ دوسری طرف دوسرا بم، جس کا مقصد ایک مختلف پرواز کے ساتھ مل کر گرنا تھا، جاپان کے ناریتا ہوائی اڈے پر ٹرمینل کی عمارت میں جلد پھٹ گیا۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ 182 کے بم میں کینیڈا میں سیکیورٹی کے عملے پر متعدد ناکامیاں تھیں، جس کے نتیجے میں دہشت گرد حملہ ہوا۔ نمبر 2 پر ہے ملائیشین ایئر لائن کی پرواز 17 2014۔ یہ 17 جولائی 2014 کو پیش ہوا۔ یہ ایک جہاز جس میں سوار 283 مسافر اور عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارے کے ساتھ اس کا رابطہ روس یوکرین کی سرحد سے 50 کلومیٹر کے بوئنگ 200 فاصلے پر منتقل ہو گیا تھا، اور طیارے کے ٹکڑے یوکرین کے ڈونیسٹک اور بلاسس میں ترز کے قریب گرے تھے، جو سرحد سے 40 کلومیٹر دور تھا۔ جس علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا وہ ڈان باس میں جاری جنگ کا حصہ شخترس رائیوان میں لڑائی کے دوران ڈان باس پیپل ملیشیا کے زیر انتظام تھا۔ 8 مارچ کو فلائٹ 370 کے بعد 2014 میں ایئر لائن کا یہ دوسرا ہوائی جہاز کا نقصان تھا۔ نمبر 1 پر ہے ٹینرائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈیزاسٹر 27 مارچ 1977 کو
टेनेराइफ में पेश आई जब दो बोइंग 747 त्यारवे हस्पानवी लॉस रोडोस एयरपोर्ट्स के टेनेराइफ जजीरे के रनवे पर आपस में टकरा गए। तसादुम उस वक्त हुआ जब फ्लाइट 4805 ने घनी धुंध के दौरान अपना टेक ऑफ रनवे शुरू किया, जबकि पैन एम फ्लाइट 1736 अभी भी रनवे पर थी। इसके असरात और इस नतीजे में आग लगने से त्यारे में सवार तमाम 248 अफराद और पैन एम KLM के तमाम अफराद 9396 अफराद में से 335 अफराद हलाक हो गए। त्यारे के अगले हिस्से में सिर्फ 65 ही जिंदा बच सके। कुल 583 हलाकतों के साथ ये आफत हवाबाजी की तारीख का सबसे बड़ा हादसा था। कैनरी डिजायर की आजादी की तहरीक की तरफ से गिरन हवाई अड्डे पर नस्ब बम की वजह से बहुत सारे परवाजों का रश और रेलाडियो की तरफ मोड़ दिया गया, जिसमें हादसे के मुलविस 2 त्यारे भी शामिल थे। हवाई अड्डा तेजी से रुके हुए हवाई जहाजों से भिड़ा गया था। 10 डेडलीस्ट एयरपोर्ट क्रैशेस आपको कैसे लगे? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सो गुड न्यूज़, सी यू सून लेटर।